باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے پڑھنا تھا جی آج چوتھے رکوع سے، دوسرا سپارہ چوتھا رکوع پڑھا ہے، اور 20واں رکوع ہوگا سورہ البقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر وما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں، وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ نے بادلوں سے پانی اور زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو مردہ ہو جانے کے، اور پھیلا دی اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا ہے۔ ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے کام تو ہے نہیں، یہ تو انسان چونکہ کئی بار ہم نے آیات پڑھی ہوتی، اس لیے ہم اس کو غور نہیں کرتے کہ کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، اور یہ زمین و آسمان کا بنانا اور یہ تخلیق کس طرح سے یہ صنائی، تو بڑے لاپرواہ قسم کے لوگ ہیں۔ قدرت کو یا اس کی وہ جو تخلیق ہے اس کو ہم غور سے دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت پتہ نہیں چلتی۔ جب آپ سمندر کی گہرائیوں میں جہاز میں کشتی میں سوار ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ سمندر کتنا عظیم و شان ہے، اور کیسے اچھالے دیتا ہے، اور کتنی قریب ہے کہ آپ کو موت و چکر لے جائے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کیسا عظیم و شان ہو۔ اور یہ تو معمولی سا سمندر ہے، اس کے مقابلے میں اگر کائنات دیکھیں، آسمانوں کا بنانا اور زمین کا، تو کمال ہی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل، محبت کرتے ہیں ان سے اس طرح جس طرح کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ایمان لے آئے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اور کاش جان لیتے وہ ظالم جنہوں نے ظلم کیا کہ جب وہ جائیں گے تو آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب، اور دیکھ لیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اور یاد رکھو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، اور ٹوٹ جائیں گے ان سے ان کے تعلقات۔ کئی چیزیں ابھی تو مسلمانوں پہ ثابت ہیں کہ جناب ایسے ہی کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ، مال دولت، اولاد، صحت، تندرستی، زندگی، یہ ایسی چیزیں ہیں، اور اس میں بے شمار بہت ساری معمولی چیزیں، موبائل فون، موٹر سائیکل، گاڑی، پیٹرول، بجلی، یہی ان سے ہی اتنی زیادہ رغبت ہو چکی ہے جیسے اللہ سے محبت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ مائیں اولاد کے پیچھے پاگل ہو چکی ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں ماں باپ، وہ اس لمٹ میں اور اس توازن میں اب نہیں رہے کہ جی ان کے ایک طریقے کے ساتھ ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا مال ہے اور میں نے بھی واپس چلے جانا ہے اور اس نے بھی واپس چلے جانا ہے۔ ایسے محبت میں گرفتار ہوئے ایک دوسرے کی، کبھی کوئی لڑکی کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہے، کبھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ میں ایک عام آدمی بتا رہا ہوں، قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے وہ خاص طور پہ جھوٹے معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ان کی پوجا ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اب انڈیا میں آپ دیکھیں نا، ابھی بھی آج کے پروگرام دیکھ لیں، وہ ہر ایک کو بھگوان مان لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا موٹا ایکٹر آ جائے نا، وہ اس کو جناب علی وہ جو آڈینس ہوتی ہے نا، وہ اس کہتے صاحب آپ ہمارے لیے بھگوان ہو صاحب،
अमिताभ बच्चन को भगवान कहने वाले बहुत हैं। मैंने सुना कि उसका बुत भी बना के रखा हो। अजीब किस्म के लोग हैं, जरा सा भी कोई किसी को फेवर देना हो तो वो उसको भगवान मान लेते हैं। जैसे हमारे पठानों में ना, जरा सी कोई गलती करते करते शिर्क हो रहा है एक्सट्रीम पे, तो ये लोग भी शिर्क की तरफ एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कि जी ये आम लोगों को भी कोई ऐसे ही रास्ते में साइकिल चलाता हुआ जा रहा हो तो शायद हो सकता हो गया कि ये भगवान जा रहा है और ये साइकिल भी भगवान है, क्योंकि हर चीज़ में भगवान का जलवा है। हर चीज़ में भगवान का, खुदा का जलवा होता है, हर इंसान में, हर जानवर में, हर चीज़ में। अल्लाह ताला ने रूह फूंक किया, ठीक हो गया बात, लेकिन खुद अल्लाह ताला उसके अंदर हलूल नहीं कर गया कि जी आप कहेंगे जी ये पेंसिल, ये शार्पनर, ये रबड़, ये किताब, ये कुर्सी, ये मेज, ये इंसान, ये हैवान, ये सारे खुदा हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता। वो मखलूक की हद में ही होते हैं। मखलूक अलग चीज़ होती है, खालिक अलग चीज़ होती है, उसके बराबर कोई नहीं होता। वो सारी क़ुव्वतों ताकतों का मालिक होता है, वो मुख्तार होता है, वो अव्वल होता है, वो आखिर होता है। वो कहाँ से आप उसको एक अदना मखलूक से मिलाते हैं? आज जलवा उसमें उसी का होता है, नूर उसमें उसी ने पैदा किया है, हयात और मौत का देने वाला वही है, राज़िक खालिक वही है। तो ये उसकी ताकत का इजहार है। ये थोड़े ये कि जनाब अली वो किसी में अपनी रूह फूंक दे तो समझ लो कि वो भगवान ही हो गया। अब ये पीरी मुरीदे में भी इस तरह का एक इख्तिलाफ मौजूद है और हुज़ूर बाबा जी ने अक्सर इसको बयान किया है। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही वनफ़ख़्ना फ़ीही मिन रूहिना, कुरान शरीफ में लिखा है कि इंसान का पुतला हम बनाते हैं और उसके अंदर अपनी रूह फूंक देते हैं, तो दाखिल कर देते हैं उसमें अपनी रूह। और फिर फरिश्तों ने सजदा भी इसी बात को किया कि जिस चीज़ की रूह फूंकी गई थी, फरिश्तों ने ताज़ीम भी उसी की। मट्टी के पुतले की ताज़ीम नहीं हो रही थी। यहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें बजाते खुद हलूल नहीं कर गई अल्लाह की ज़ात, मिनोन ऑल इन ऑल, तमाम की तमाम। वो मट्टी का पुतला अल्लाह नहीं बन गया, वो बंदा ही बना, वो आदम ही बना। वरना अल्लाह ताला एक आयत कुरान में भी लिख देते कि ये भी मैं ही था, मूर्खो ये मैं ही था। ऐसा नहीं, वो अपनी एक जलवा, अपना एक अमर, कुल रूह मिन अमरी रब्बी, मैं मेरे हुक्म से एक रूह, अगर जिंदगी का एक मामला है, मैं हुक्म देता हूँ कि इसमें हयात पैदा हो, वो हयात पैदा हो जाती है, ये मेरा हुक्म है। बस सीधी सी बात। कुछ लोग कहते हैं वो रूहुल अमीन के लिए, तो हजरत रूहुल अमीन के लिए होगा, हजरत जिब्राइल के लिए होगा, वो ठीक है, वैसे भी सही, तब भी ठीक है। अगर इस आयत को मिलाया जाए ना, एक तबका ऐसा है जो कहते हैं कि ये यसअलूनका अनिर रूह, नबी लोग आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, तो आप बताएं कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो ठीक है, ऐसे ही है। अगर जिब्राइल अमीन की बात है तब भी ठीक है, और एक आम इंसान की रूह की बात है तब भी ठीक है, बिल्कुल बराबर का मामला है, कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात अपनी सिफात में, अपनी ज़ात में, अपने अव्वल में, अपने आखिर में, अपने ज़िल में, अपने इशारे में वो यकता है, वो उसका मुकाबिल कोई नहीं होता। कैसी भी बड़ी मखलूक हो, कैसे भी जय्यत किसी नबी की ज़ात हो, किसी वली की ज़ात हो, किसी और की ज़ात, कोई ऐसे बड़ी से बड़ी हस्ती हो, वो अल्लाह ताला के मुकाबले में नहीं कहीं ठहरते। उनका कोई कंपैरिजन अल्लाह के साथ नहीं होता। ना ही वो इस बात का दावा करते कि जनाब हम अल्लाह हो गए, या हम अल्लाह के मुकाबिल हैं, या हम बंदे के रूप में अल्लाह ताला ही हूँ मैं जो नीचे उतर कर आया हूँ, ऐसा नहीं। इन जालिमों को ये समझना चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत की जगह दूसरों से मोहब्बत ऐसे कर रहे हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए। लेकिन जो बंदाने खुदा हैं वो अव्वल आखिर उनकी जो प्राइमरी मोहब्बत होती है वो अल्लाह के साथ होती है। काश ये जालिम देख लेते कि जब इनकी रूहें निकाली जाएंगी जाने, तो ये अजाब को अच्छी तरह देख लेंगे। ये देखने वाले हैं उसको, इज़ यरौनल अज़ाब, ये अजाब देखने वाले हैं अनकरीब। इन्ना अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, बेशक तमाम की तमाम ताकत अल्लाह के लिए है। वो अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह बहुत ज़बरदस्त अजाब से पकड़ करने वाला है। ये कोई कुरान शरीफ की आयत है, कोई छोटी बात नहीं है कि आप कहें जी सानू तो अजाब देना ही उन्हें कोई नहीं। ये आपकी सोच है। जब वो पकड़ता है तो कुरान शरीफ में कई बार अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को लिखा है कि जब मैं पकड़ता हूँ तो देखो कैसे पकड़ता हूँ, मेरा अजाब कितना शदीद होता है, ज़रा गौर करके देखो इस बात पे। इस्तबर्रअल्लज़ीना तबअू मिनल्लज़ीना तबअू वरअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। याद करो, ख्याल करो, जब बेजार हो जाएंगे एक दूसरे से, ताबेदारी करने वाले और ताबेदार
جن کی تابعداری کی جا رہی ہے وہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو چھوڑ بیٹھیں گے. میں کل بھی وہ کسی کو وہ آئے ہوئی تھی وہ اس میں بلاگ بات ہو رہی تھی. اگر آ گئے نا شری کرشن نے یا شری رام نے کبھی یہ کہا ہو کسی جگہ کسی اسٹیج پر کہ میں بھگوان ہوں میری پوجا کرو، تو آپ اپنی کتاب سے نکال کے دکھا دیں کہاں لکھا ہے آپ کی کتاب میں، کون سی کتاب میں لکھا؟ کہیں نہیں لکھا کہ میرا بت بناؤ اور میری پوجا کرو میں بھگوان ہوں، کہیں ان کی کتاب میں بھی نہیں ہے. لیکن 36 کروڑ بھگوان بنائے بھائی لوگوں نے. وہ بھی وہ سات گرو فرما رہے تھے کہ جناب یہ 36 کروڑ اس لیے کہ 36 کروڑ کی آبادی تھی اس وقت، اگر زیادہ ہوتے تو اس سے بھی زیادہ بھگوان ہوتے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے، وہ اپنی کتاب نہیں پڑھتے. وہ اقرا بکتاب کفا بنفسک جو قرآن شریف میں دوسرے معنی میں ہے، اگر اس وقت کہا جائے اس معنی میں تب بھی ثابت ہے کہ اگر اب تم اپنی کتاب اٹھا کر پڑھو تو اس میں غور کرو کہ جس میں کہاں لکھا ہے جو ہمارے عقیدے ہیں، یہ تیل یہ دودھ سے دھونا اور یہ عجیب قسم کی بت بنا لینا، یہ کس کتاب میں کس جگہ لکھا ہے؟ تمہاری کون سی کتاب میں موجود ہے؟ ویدوں میں لکھا ہے؟ کس جگہ لکھا ہے؟ وہ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. ابھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ 1 ارب کی آبادی ہے، 1 ارب 100 کروڑ کی آبادی اس پہ لگی ہوئی ہے. وہ ماننے سننے کو تیار نہیں ہے کہ جناب ہماری کتاب میں یہ چیزیں یکسر نہیں ہیں اور ہم نے یہ خود سے اختراع بنائی، ہمارے مذہب میں نہیں. چرچ کا ذکر اگر آپ کریں، چرچ کا تو بائبل میں کس جگہ لکھا ہے چرچ کا ذکر؟ کہاں ہے کہ جناب میرا بت بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی آیت میں کہا انجیل میں کہ میرا بت بنایا جائے، میری ماں کا بت بنایا جائے، جبرائیل کا بت بنا کے اس پہ لٹکا دینا اور اس کی پوجا شروع کر دو، ایک چرچ بناؤ؟ کس جگہ ہوا؟ یہ سینٹ پال نے بنایا بہت بعد میں کہیں جا کے، بہت بعد کی بات ہے. چرچ کا نظام بہت بعد میں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنی کتاب پڑھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کہاں لکھا. تو قرآن شریف میں اسی کا ذکر ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم کہتے ہو تمہارے عقیدے، تو لاؤ اپنی دلیل. کہاں لکھا ہے تمہاری کتاب میں؟ اپنی کتاب سے پڑھ کے ہمیں بتاؤ، یا خود جاؤ اور اپنی کتاب خود پڑھو اپنے گھروں میں اور خود سوچو کہ ہماری کتاب میں یہ باتیں کہاں لکھی ہیں جو ہم مانتے جا رہے ہیں، مانتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس کی عبادت شری رام نے کی؟ آپ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس کی عبادت شری کرشن نے کی؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ کہاں کیا وجہ ہے کہ کیا آپ نہیں چھوڑتے؟ یا وہ گائے کا پیشاب پیتے کہیں اگر ملتے ہوں آپ کو، کہیں لکھا ہو شری رام نے گائے کا پیشاب پیا، کہیں کوئی بات ہو، کہاں سے شروع کیا بھائی آپ نے، کیسے؟ کوئی ایسی بات ہے. وہ کسی بدھ کی پوجا کرتے اگر کہیں بیٹھے تھے. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ نے دیکھی ہوئی ہے، زیادہ تر لوگ تو اب دیکھ چکے ہوتے، پتہ ہوتا ہے. انڈیا پاکستان کا کلچر پتہ ہوتا ہے سب کو. آپ اگر دیکھیں گے تپسوی مہاراج بیٹھے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا تپسوی مہاراج بیٹھے کسی پہاڑی کے اوپر، بدھ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، بدھ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. یا آپ نے وہ دیکھا ہو شیو جی مہاراج بیٹھے ہوئے تپسیا کر رہے بیٹھے ہوئے، اکثر دکھاتے ہیں نا ٹی وی پر، یا وہ کسی تصویر میں وہ کسی بدھ کے سامنے بیٹھے ہوتے، بدھ کے آگے ہاتھ باندھے ہوتے. کمال ہے، کمر عقل کو ہاتھ. وہ تو نہیں کر رہے ہوتے، وہ کس کی عبادت کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں وہ رامائن دیکھی ہوگی، اکثر لوگوں نے تو دیکھا ہوا ہے رامائن ڈرامہ، تو وہ بے شمار مشہور تھا. مہابھارت بھی دیکھی ہوئی. تو آپ نے کسی سین میں ایسا دیکھا ہوگا کہ شری رام بیٹھے ہیں آگے بدھ پڑا ہے؟ آپ نے کوئی سین ایسا دیکھا کہیں دیکھا ہو؟ یا مہابھارت میں شری کرشن کو دکھاؤ کہ کسی بدھ کی کسی مورتی کے آگے بیٹھے ہیں تپسیا ہو رہی ہے؟ کوئی ایک سین آپ بتا دیں، کوئی کسی جگہ کوئی آپ نے پروجیکٹ کیا ہو؟ کہیں پہ نہیں ہے. تو آپ کہاں سے لائیں؟ سوچنا چاہیے. یا انہوں نے کہا ہو کہ جی میں بھگوان ہوں اور تم میری مورتی بنا کے پوجا کرو. کسی جگہ کوئی بات لکھی ہو، کیا نام ہے ان کا، گیتا میں لکھا ہو، کہیں لکھا ہو، ویدوں میں لکھا ہو، کسی جگہ کہیں نہیں لکھا. تو یہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا میری عبادت کرو. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا ان کو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کی جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جناب میں تو بالکل یہ بات نہیں کر سکتا، آپ تو نگران نگہبان ہیں، آپ تو جانتے ہیں میں نے تو یہ بات ابھی کبھی ان کو کی نہیں. میں نے تو کہا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور تم بھی اس کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آج کی بائبل میں بھی ایسے لکھا ہوا، آج کی اگر آپ اٹھائیں تو ایسے لکھا، جو پڑھتے نہیں ہیں.
کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لکھا ہے لیکن اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم وہ والا پڑھیں گے جس میں چسکا ہے، جو بعد میں اس میں وہ فلٹر کیا ہے وہ والا پڑھیں گے۔ بہرحال تو یہ ایک دوسرے سے بیزار کریں گے کہ ہم تو ان سے بالکل، ان کی عبادت سے، ان کی ریاضت سے، ان کی پوجا پاٹ سے، ان کے بت پرستی سے، ان کے بت بنانے کے عمل سے ہم بیزار ہیں۔ ہم نے تو انہیں کبھی کہا نہیں کہ ہماری عبادت پوجا کی جائے۔ اور عقیدت میں انسان ایسا ہی کرتا ہے، عقیدت میں ایسا ہی کرتا ہے، نئے نئے عبادت کے طریقے نکال لیتے ہیں لوگ، الٹے سیدھے طریقے سے تو کام ہوا نہیں ہوتا نا۔ مسلمانوں میں یہ بیماری بھی موجود ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، پیر فقیر دربار مزار بہت غلط رنگ میں لوگوں میں حلول کر چکے ہیں اس وقت۔ وہ بھی باقاعدہ وہ دربار مزار کو انہوں نے ایسا بنایا ہوا کہ جیسے اس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ طواف بھی کیے جانے والے دربار موجود ہیں اس وقت بہت سارے، جن کے طواف کیے جاتے ہیں، ان کو گلاب کے عرق سے دھویا جا رہا ہے، اور بہت کچھ عجیب حرکتیں جو صاحب مزار نے کبھی نہ کہیں نہ کی ہیں، خود نہ کبھی اپنی تاریخ میں موجود ہے، نہ انہوں نے کسی کتاب میں لکھا، نہ انہوں نے تعلیم میں کبھی کوئی بات کی اس طرح کی کہ یہ کرنا یہ بڑا اجر کا کام کبھی۔ یہ بعد میں آنے والے جو متولی میراثی بیٹھ جاتے ہیں نا، جنہوں نے پیسے کمانے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے عبادت کا صحیح طریقہ، ادھر جا کے سجدہ کرو اور ادھر جا کے چما دو، یہ کام سیدھا ہو جائے گا۔ اپنے پیسے کمانے کے لیے 500 اور 1000 روپے کا چما ہوتا ہے۔ ابھی ہم پاک مکہ شریف گئے تھے نا، آپ نے دیکھا تھا، وہ جب میرے گھر کے گلے میں انہوں نے چادر ڈالی نہ لا کے، تو عامر بھائی بیٹھے تھے، میں نے ان کو کہا کہ یہ چادر 500 روپے کی پڑی ہے میرے گلے میں، اب یہ 500 روپے لے گا تو جائے گا یہاں سے۔ وہ بیٹھا رہا، وہ جب تک پیسے نہیں لے لیے اس نے، وہ بیٹھا رہا۔ میں کہا 500 دی پہ گئی، میں کہا چلو دے دو۔ مسئلہ سارا بس اتنا ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، کوئی فرمان کسی کا، نہ صاحب مزار کا ہے۔ بابا فرید کے کوئی اس میں ایک جملہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی جگہ بابا فرید کی تعلیم ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی چادریں ڈالنا، چادریں اڑا دینا، اور یہاں پہ جھک جانا اور یہاں کھڑے، کوئی ایک کہیں چھوٹی بات ڈھونڈ کے دکھا دے بابا جی نے کہا، سوال ہی کوئی چانس۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اور یہ پجاری جو بنے پھرے ہیں یہ اپنے بھگوانوں کے حیرت سے منہ دیکھیں گے، یار یہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے، تو پھر وہ کیا کہیں گے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کہیں گے تابعداری کرنے والے کہ کاش ہم لوٹ کر جائیں دنیا میں اور ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسی بھی ذرا مزہ کرائی ہے، بدلا دیں گے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ یوں ہی دکھائے گا انہیں اللہ ان کے برے کرتوت، اور باعث پشیمانی ہو جائیں گے وہ ان کے لیے، اور وہ آگ کے عذاب سے کسی صورت نکل نہیں پائیں گے۔ بڑی سیدھی سادی بات ہے، بہت سیدھی سادی، کہ تم نے آگ کی ہی خواہش کی ہے، آگ کے ہی راستے پر چلے ہو، تو آگ ہی تمہارا مقدر ہو گیا، تم اس سے نکل نہیں سکو۔ ہماری دعاؤں میں یہ باتیں بھری پڑی ہیں، اور ہم آگ کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، عذاب کی، کسی جکٹ میں پڑنے کی، کسی تالے میں بند ہونے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کسی پابندی پہ لگنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، تو وہی بات ملتی رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ساڑھے بچے دی خیر، ساڑھے مال دی خیر، ساڑھے اسباب دی خیر، ساڑھے رزق کی ترقی۔ یہ آپ تالے پر تالا ہی مانگ رہے ہیں نا، زنجیر پر زنجیر ہی مانگ رہے ہیں۔ آپ کب کہہ رہے ہیں میرے کندھے ہلکے کر دیں، مجھے کسی کی رغبت نہ آئے، مجھے کسی کی پابندی نہ ہو، مجھے کسی کی محبت تنگ نہ کرے، بس تیری اکیلی محبت رہ جائے۔ آپ یہ دعا مانگ کب رہے ہیں؟ کب مانگ رہے ہیں؟ آپ کہیں میرے بچے کی خیر، میری بیٹی کی خیر، میرے مال کی خیر، میرے اسباب کی خیر، میری صحت تندرستی، میرے باپ آپ کی صحت تندرستی، میری اولاد کی صحت تندرستی، میرے کاروبار میں ترقی، میری بیٹی کی اچھی جگہ شادی۔ یہ آپ چار چبیرے اپنی سراؤنڈنگز کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو وہ دیں وہ سہارے جس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور سہارے ہیں جو تم ڈھونڈتے ہو۔ اس میں کیسے ہم طاقت پیدا کریں، ہمارا اصول نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، جیسے میں نے کر دیا سو کر دیا، جیسے بنانا تھا بنا دیا۔ مکڑی کا جالا کمزور ہی بنایا تو کمزور ہی رہے گا۔ تو یہ مجھے چھوڑ کر یہ جو تم سہارے ڈھونڈتے ہو، آسرے تلاش کرتے ہو، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، مکڑی کے جالے برابر یہی طاقت پکڑے گا۔ تو اگر آپ سچی دعا مانگیں گے، سیدھی دعا مانگیں گے اور رجوع اللہ کریں گے،
تو آپ کے تالے کھلتے جائیں گے، آپ کی زنجیریں ہٹتی جائیں گی، لیکن ایسا چاہتا کون؟ چاہتے نہیں، تو پھر جکڑ کے اوپر جکڑ، پکڑ کے اوپر پکڑ، اور پھر آگ کے اوپر آگ، آگ کے اوپر آگ، آگ کے اوپر آگ۔ مال اسباب کے بارے میں ہم نے کئی بار قرآن شریف سے اور احادیث سے بہت مستند باتیں دہرائی ہیں۔ یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو میں نے صحیح حدیث میں پڑھا اور آپ کو بھی سنائی ہے، حدیث پڑھی ہے ہم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور تمام کافی سارا مال تقسیم ہو گیا، بہت کچھ۔ جب فراغت ہوئی تو ایک صحابی ڈرتے ڈرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے حاضر ہوئے، بہت ہی پریشان، بہت دکھی، غمگین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک ازار دکھایا کہ ازار باندھ، ایک رسی کا ٹکڑا خوبصورت خوشنما سا جس کو چیزیں باندھنے کے استعمال میں لاتے ہوں۔ کہا جی میں نے یہ مال غنیمت سے اٹھا لیا تھا کہ میں اسے لکڑیاں وغیرہ باندھ لوں گا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ بغیر اجازت اٹھایا ہے اور اللہ کے نبی نے تو مجھے اس کا اذن دیا نہیں تھا، تو یہ غلطی ہے اور میں واپس کرنا ہے۔ تو آپ نے وہ وصول فرمایا اور آپ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، تم آگ سے بچ گئے، ورنہ اسی سے اس کو آگ کا بنایا جاتا اور اسی سے تمہیں باندھا جاتا قیامت کے دن۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے چھوٹی سی بات ہے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی جان۔ اس سے عقیدے ٹھیک کر لینے چاہیے کہ مال متاع جو اللہ اور اللہ کے نبی نے آپ کے حکم میں نہیں رکھی، آپ اگر وہ وصول کر رہے ہیں، آپ اس کو اختیار میں لا رہے ہیں، کریں خیر چھوٹی سی چیز ہے، معمولی جی گل ہے، ادھر جی کیڑا مسئلہ ہے، تو بھائی صاحب مسئلہ بنے گا، آج نہیں بنے گا، تھوڑے دن میں بنے گا۔ آپ کی بلند و بالا عمارتیں گرتی ہیں، آپ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ کیوں ہل جاتی ہیں؟ وہ اس لیے ہل جاتی ہیں کہ آپ نے کمایا تو ہے، کچا پکا اچھا برا سب ملا لیا ہے، تتر بٹیر ہو گیا ہے، مکس ہو گیا ہے۔ اب آپ پڑھتے ہیں نماز، اب آپ پڑھتے ہیں درود، اب آپ کرتے ہیں ذکر، آپ کرتے ہیں مراقبہ، آپ کرتے ہیں دعائیں، وہ تو پھر تیزاب کا کام کرے گا نا مال کے اوپر، وہ تو نہیں چھوڑے گا اس کو، وہ تو گرز لے کے ڈنڈے کی طرف چڑھ جائے گا، وہ آپ کا وہ حرام مال جو ہے وہ اس کو تباہ کرے گا، وہ اس کو آگ جلا دے گا، اس کی آگ لگا دے گا، جو آپ کے حق میں، آپ کے حق سے زیادہ آ چکا ہے، آپ کے اختیار میں، وہ واپس ہو جائے گا۔ تو آپ کے اوپر سختیاں آنا شروع ہو جائیں گی، مشکل، تنگی، آزمائش۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سنت کا طریقہ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ یہ آسائش اکٹھی ہی نہ کرو، اکٹھی نہ کرو۔ بچے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے جو تم کرتے رہے ہو بھائی، تو آپ پھر اس راستے پہ رہیں، آپ پھر نماز روزے کی طرف نہ جائیں، آپ پھر درود سلام کی طرف نہ جائیں، آپ یہی کریں۔ اگر آپ واپس نماز روزے کی طرف، ذکر اور مراقبے کی طرف، سچے توحیدی عقیدے کی طرف جائیں گے، پھر یہ علائشیں تو آپ سے دور کی جائیں گی۔ اگر زنگ لگ گیا ہے تو زنگ اتارنے کے لیے آپ پھر ایک مال مارا جائے گا، آپ کی تباہی لگ جائے گی، آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ صفائی تو آسان نہیں ہوتی، صفائی تو مشکل ہوتی ہے، اس کو تو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پرانے دیگے برتن دھونے کا اور صفائی کرنے کا کتنا مشکل پروسیس ہوتا ہے، کبھی اس پہ کچھ لگاتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی تیزاب سے صاف، کبھی مٹی سے صاف، کبھی آگ میں جلاتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی گولے میں دباتے ہیں، تو بڑی مشکل سے صاف ہوتا ہے، چمکتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ جب دعاؤں میں ہماری یہ چیزیں شامل ہو جائیں اور ہمارے اعمال میں بھی، پھر فرق پڑتا ہے۔ پھر وہ جب آپ اس کے نماز روزے کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو عشق رسول بھی پیدا ہو جاتا ہے اندر، تو پھر یہ چیزیں رہ نہیں سکتی ساتھ، یہ چیزیں ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ صفائی ہو جائے گی۔ تو کنارہ کش ہو جاتے تھے لوگ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، بندگان خدا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی محفلوں پہلے بات ہوئی ہے کہ میں شغل قلندریہ نہیں لوگوں کو بتاتا، اسی لیے شغل شفائیہ تک آپ رکتے ہیں، اور شغل قلندریہ نہ لکھا جاتا ہے اور نہ ویسے بتایا جاتا ہے، یہ آپ روحانی طور پہ سیکھتے ہیں، اور میں نے بتا بھی دیا، ویسے بھی منہ سے بھی نکل گیا۔ شغل قلندری اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یہ تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی صاحب آپ کی تو پیورٹی، طہارت کا راستہ کھلے گا، آپ پہ مالی جسمانی تندرستی سخت ترین آئے گی، آپ پکڑے جائیں گے ٹھیک ٹھاک۔ اور اس لیے کہ یہ تو چھوڑتا ہی نہ کچھ معمور، یہ غیر اللہ کو تو چھوڑے گا نہیں، یہ تو اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بسا کے ہی چھوڑے گا، تو طہارت پیدا کرے گا آپ کے اندر۔
آپ کو ایک کمال شغل قلندریہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شغل قلندریہ سے آپ قلندر ہو جائیں گے، آپ تماشا دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں، یہ کسی میراثی نے کہا ہوگا. اصل میں شغل قلندریہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی ایک عبادت کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو مخصوص انداز میں پڑھا جاتا ہے جس سے آپ کے اندر طہارت اور پاکیزگی اصل کلیتاً پیدا ہو جائے گی. ایک نمبر راستہ، اور اس میں آپ کی آلائشیں آسائشیں دور کی جائیں، آپ کی قدورتیں دور کی جائیں، آپ کے جو پیچز لگے ہوئے ہیں ناجائز کے یا غیر اللہ کے وہ دور کیے جائیں. تو ایسی تیسی مل جائے گی تو چیخیں نکل جائیں گی. تو میں تو اسی لیے کہتا ہوں بھائی اپنے خرچے پہ کرنا. اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جی آپ اٹھا سکتے ہیں وہ ذمہ داری، آپ بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، آپ تنگی برداشت کر سکتے ہیں، تو آپ کریں، بالکل کریں. ابھی جیسے سفر کا مہینہ ہے، آپ دعائے حزب البہار پڑھیں گے، دعائے حزب البہار پڑھیں گے تو بھائی جان آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے آپ کے مسئلے یہ حل نہیں ہوں گے، دنیا والے آپ کے مسئلے پھنس جائیں گے. یہ طہارت پیدا کرے گا، یہ غیر اللہ کو نکال کے باہر پڑے مارے گا، کسی شیطان کی مدد آپ تک نہیں پہنچنے دے گا. اور جب شیطان کی مدد آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کے ڈھیروں کام ہیں جو رک جائیں گے، بند پھنس جائیں گے. خاص طور پہ روپے پیسے کی مارتیں پہنی ہی پہنی ہیں. اکانومکس ہے جی، اکانومکس کی مار تو پڑے گی آپ کو. تو بہرحال یہ باتیں سیکھ لینی چاہیے کہ آپ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے داخل سلسلہ نہیں ہوتے. قرآن اور حدیث جب آپ پڑھتے ہیں اور داخل سلسلہ ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، مراقبات، تو آپ کی دنیاوی مسائل کے حل نہیں پیدا ہوں گے. آپ سے آپ کا مال متا دور ہو جائے گا، آپ جائیداد والے نہیں بن جائیں گے کہ جو رئیس ہے وہ بھی نکل جائے گی. سختی پیدا ہوگی، درویشی پیدا ہوگی، فقر و فاقہ پیدا ہوگا. استغنا سیکھیں گے اور اس کے اندر آپ کے ہاتھ کا خالی ہونا، کندھے کا بوجھل ہونا بالکل ہو کے بعد کندھے پہ سے بوجھ اتارے جائیں گے. بوجھل کندھا تو نہیں رہ سکتا. آپ کی گٹھلیاں اتار دی جائیں گی. وہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ اپنی ذمہ داریاں اتار دیں، غیر اللہ کی محبت چھوڑ دیں. ایسے محبت مت کریں ان سے جیسے اللہ سے محبت ہوتی، چھوڑ دیں ان کو. پرائمری محبت اللہ سے رکھیں، باقی سیکنڈری ذمہ داریاں پوری کریں. اولاد سے بہت محبت کریں، بہت بہترین تربیت کریں. ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے، ان کے بہت عزت تکریم کریں، ان کے حقوق پورے کرتے جائیں. بیوی کے، شوہر کے حقوق ہیں آپ پورے کریں، رشتہ داروں کے، وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، سارے ہی آپ سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں ایک معاشرے میں، آپ کریں پوری. سیکنڈ، پرائمری اللہ کا حق ہے. دوسرے نمبر پہ بندوں کا حقوق العباد بعد میں، حقوق اللہ پہلے. آپ بالکل اس کے اندر کوئی تتر بٹیر نہ کریں. آپ کہیں گے جناب میں اللہ کے نام قربانی نہیں دوں گا اور میں یہ پیسے کسی یتیم مسکین غریب بیوہ کو دے دوں گا، آپ نہیں کر سکتے. آپ وہ الگ دیں، انفاق فی سبیل اللہ الگ کریں. آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن جب اللہ کے حضور قربانی کرنی ہے تو پھر جانور ہی ذبح ہو، اس کا دوسرا راستہ نہیں نکال سکتے. آپ کہیں جی میں حج نہیں کروں گا، میں کسی یتیم مسکین لڑکی کی شادی کروا دوں گا، تو بھائی جان آپ 100 شادیاں کروائیں، آپ کا حج نہیں ہوگا. حج ہوگا آپ کا حرم میں جا کے، جب آپ اپنے مال کو حج پہ ہی خرچ کریں. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ حج کا ثواب یا حج کے دوسرا کوئی آپ سبسٹیٹیوٹ تلاش کر لیں کہ جی یہ حج ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا. آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کی مد میں ہی زکوٰۃ دیں. اب یہ نہیں کہ میں تو ویسے ہی بڑا لیتا دیتا رہتا ہوں، ویسے ہی دیتا رہتا ہوں، اللہ کا بڑا فضل ہے تو زکوٰۃ نہیں لگتی، ایسا نہیں ہے. آپ کو باقاعدہ اپنے مال سے زکوٰۃ کے لیے معاملہ الگ کرنا پڑے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. انفاق فی سبیل اللہ الگ چیز ہے، ایسے ملا نہیں سکتے. ہر عبادت، ہر ریاضت، ہر طریقہ وہ بالکل ایک نمبر سیدھا ہوگا. تو آپ جب داخلے سلسلہ ہوں گے تو بھائی جان بالکل اس بات کو یاد رکھ کے داخل ہوں کہ یہ پیورٹی کے لیے جا رہے ہیں جس میں آپ کی قدورتیں، آلائشیں دور کی جائیں گی. آپ کے کندھوں پہ جو غیر ضروری بوجھ اور ذمہ داریاں پڑیں وہ آپ سے دور کی جائیں گی. آپ گوشہ نشین ہوں گے، آپ کنارہ کش ہوں گے، آپ مراقبہ کریں گے، آپ صاحب مجاہدہ ہوں گے، آپ کی ریاضت میں اضافہ ہوگا، آپ کے آرام میں اور مال متاع میں اضافہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کا پیٹ بڑا ہونا شروع ہو جائے، آپ کے پاس مال آنا شروع ہو جائے، جائیداد بننی شروع ہو جائے. وہ تو سیدھے راستے کے لوگوں کا کبھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. 1000 ایکڑ زمین بادشاہ نے پیش کی بابا جی فرید الدین گنج شکر کو تحفے میں دی. کہاں ہے وہ زمین، کدھر کی؟
آپ نے خیرات کر کے فارغ کی، ختم ہو گئی کہ جی میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ بادشاہ بڑے مرید متقد ہوتے تھے نا صوفیاء کرام کے، بزرگوں کے، تو وہ کوئی اس سے مال سے فیض نہیں پاتے تھے، وہ نہ ہی وہ مال اکٹھا کرتے تھے اور نہ ہی وہ کہتے تھے چلو کرتے انہوں نے تھوڑا جا بڑے لیول کا دربار بناواں گے کوئی کھانا چاہیے لوگوں کے لیے، مریدوں کے لیے یہاں پہ کوئی بہت سارے کمرے بنا دیے جائیں۔ یہ تو ایک مولوی کر سکتا ہے، عالم دین کر سکتا ہے، اس کو عقل کی باتیں پتہ ہوتی، درویش کو یہ والی عقل کی باتیں نہیں پتہ ہوتی، وہ ایسے ہی بھونگا ہی رہ جاتا ہے بیچارہ۔ تو بہرحال اپنی عبادت ریاضت کرتے رہنی چاہیے، اور انسان کو جب ان معاملات کے انعام ملنا شروع ہوتے ہیں اور طلب نہیں ہوتی اس کو، لیکن اس کے اوپر انعامات ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ ان چیزوں کو کبھی سوچتا بھی نہیں کہ مجھ میرے ہاتھ سے گیا کیا۔ جنت اور حوریں اور مال اور متاع اور ٹیک لگے تکیے، اس کے لیے وہ بھی بے معنی بے رنگ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے انعام آتا ہے وہ ایک بہت الگ چیز ہوتی ہے، بہت الگ، جو اس سے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ مال چھوڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اولاد کی محبت تو انہیں تنگ کر سکتی ہی نہیں، چانس ہی نہیں، امکان ہی نہیں۔ وہ تو بڑے دیوانے قسم کے کمال لوگ ہوتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں جب وہ انعام کی تجلی پیدا ہوتی ہے نا کہ وہ کمال کرتی ہے، وہ اپنا اصل دکھاتی ہے، اور اصل وہی ہے، کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے نا کامیاب وہ ہوں گے جو اصل کامیاب جنہیں اللہ کامیاب کرے۔ قرآن شریف کی کئی آیتوں سے یہ بات آپ نکال لیں، ڈائریکٹ آپ کہیں گے کیڑی آیت لکھی ہے، تو بھائی جان میں ذاکر نائک تو ہوں نہیں کہ آپ کو کہوں ورس نمبر 33 چیپٹر 24، تو مجھے نہیں آتا، وہ تو بہت سے عالم کو آتا ہے، میں تو عام آدمی ہوں۔ لیکن آپ قرآن شریف جب اوور آل پڑھیں گے، اوور آل پڑھیں الحمد شریف سے والناس تک، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیابی صرف اسے ملے گی جسے اللہ کامیاب کرے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کامیابی ڈھونڈتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی فلاح نہیں ہو سکتی۔ ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ ہدایت دے گا، جہنم بھی اسے ملے گا جسے اللہ جہنم دے گا۔ میرے آپ کے کہنے سے کسی کو جہنم نہیں ملے گا، میں کہوں فلانا جہنمی ہے بڑا جہنم میں جائے، میرے آپ کے کہنے سے جہنم کسی کو نہیں ملے گا، وہ اللہ ہی دے گا تو دے گا۔ جنت بھی اسی طرح، میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی جنت ہی نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جنت میں ڈالے گا جس کو ڈالے گا، تو وہ اس کے معاملے وہ مختار ہے ہر چیز کا اول آخر۔ جہاں رسالت کی بات ہے وہ قابل بیان ہی نہیں ہے، وہاں سے جو انعامات ہوتے ہیں وہ بیان کیے جا سکتے ہی نہیں۔ دربار رسالت کے دیے ہوئے انعام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ودیت ہوتی ہے، جو دیے گئے ہوتے ہیں، وہ تصور سے باہر ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو تو آپ کیا سمجھیں گے، آپ رسالت کے دیے ہوئے انعامات کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کمال ہوتا ہے، کمال، حیران پریشان آپ رہ سکتے ہیں لیکن آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ تحریر نہیں کر سکتے، آپ کی زبان میں وہ طاقت ہے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا، ایسے کمال ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جن کو یہ حوصلے اور ہمت کا میدان ہوتا ہے، یہ عام آدمی کا میدان ہے، عام آدمی کا میدان ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، پیسے ویسے خرچ کرے، دیگ شیک پکا دے، نیاز دلا دے، گھر پہ لائٹیں لگائے، میلاد کی محفل کرا لے، مزاروں پہ چادریں چڑھا دے، کرے خوب اچھل کود کرے، جتنا مرضی کرے، رات کو پڑھ کے اوندا سو جائے، صبح اٹھ کے اپنے پیسے کو کمائے، پھر بعد میں اسے کھا جائے، بھائی بچوں کے ساتھ بیٹھ، تو سیدھی بات ہے آپ کرتے رہیں، آپ جنتی آدمی۔ یہ جو دوسرا راستہ ہے یہ مشکل راستہ ہے، جو طریقہ تو نبی ہے نا، جو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طریقہ کار ہے، وہ عام آدمی کے طریقے نہیں ہیں۔ آپ اس پہ چلیں گے تو آپ کی چیخیں نکلیں گی نکلیں، وہ الگ ہے۔ وہاں پہ آپ کی اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا، بیویوں کو کچھ نہیں ملتا مال غنیمت میں سے، ان کے لیے بھوک اور پیاس ہوتی ہے، وہ مشکل کام ہوتا ہے، مشکل کام۔ وہاں مال اسباب جائیداد نہیں ہوتا، تو بہرحال انہیں اس کا فیض پتہ ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کو اس کا فیض پتہ تھا کہ ہمیں روپیہ پیسہ مال متاع کھانا پینا تھوڑی چاہیے، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، قرآن شریف میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے اسی کو قبول کیا اور باقی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ کے نبی سے معافی مانگی کہ ہم تو کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ ہمیں آپ کا ساتھ نہ رہے، آپ کے ساتھ ہم نہ رہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تو سب سے عزیز یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کمال کی ہستیاں تھے ظاہر ہے، جیسا جوڑی دار تھا ویسی جناب جوڑیاں بنائی گئی تھی، تو وہ بڑے لوگ تھے، بڑے اونچے مرتبے تھے ان کے بھائی، ہماری سوچوں سے بہت آگے کی بات ہے۔ تو تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔